کیا اس چیز کو ریورس کیا جا سکتا ہے؟ مطلب اگر ایک دفعہ ہو گئی ہے شوگر تو اس کے بعد یہ اس ریورس؟ میں یہ وہ کامن سوال ہے جو کہ میری مدر بھی میرے سے اکثر پوچھتی ہیں کہ کیونکہ ایک عام بندہ جو ہے اس کو پوری زندگی جب وہ کیونکہ ڈپریس ہوتا ہے اپنی بیماری کے بارے میں نا، تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے یہی پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی دوائی ہے جس سے یہ بالکل ختم ہو جائے. تو ہم ان لوگوں کو یہ سوال کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بیسیکلی یہ سنڈروم ہے. ایک سنڈروم یہ ہوتا ہے کہ جس میں ملٹیپل آرگن انوالو ہو کے ایک بیماری کاز کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سنڈروم ہے، اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ کے لبلبے کے سیل ہی ویڈ آف ہو گئے، ختم ہو گئے، تو ان سے آپ دوبارہ انسولین کیسے بنوائیں گے؟ یا تو پرماننٹ حال اس کا یہ ہے جو کہ پاکستان میں ابھی تک سننے میں تو نہیں آیا، نہ ہی ہوا ہے، پینکریاس کا ٹرانسپلانٹ. آپ کا جو لبلبا ہے، جس طرح آپ ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، جس طرح آپ کوئی کسی بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، اسی طرح کہیں سے اس کا ٹرانسپلانٹ ہو تو وہ کارآمد ہو سکتا ہے کہ اس کی دوبارہ چیزیں دوبارہ ریورٹ ہو جائیں، وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں. لیکن وہ اتنی ایکسٹینسو جو ہے سرجری ہے. ہمارے خود کے ایک ٹیچر ہیں ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں، اور وہ خود جنرل سرجن ہے، بہت مایا ناز ان کا نام ہے. انہوں نے اپنی امریکہ سے پینکریاس کی سرجری کروائی ہوئی ہے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے. یہ پاکستان میں ایک ایگزامپل ہے، اور وہ الحمد للہ از ڈوئنگ ویل. تو یہ ہے کہ پھر وہی چیزیں ہیں. یہ ڈینجرس ہے اوبویسلی سرجری کوئی بھی ہے، اس کے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، کس لائف کے حصے میں کرنی ہے، رسک فیکٹرز کیا ہیں. وہ پوری ایک ٹیم اسیسمنٹ کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ آپ کی سرجری آیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری قوم یہ پوچھ لیتی ہے کہ اس کی سرجری اینڈ واٹس ایور، وہ پھر بھی آدھے گھنٹے کی واک نہیں کرے گی. نہیں کریں گے. میں یہ بتا رہا ہوں کہ آدھے گھنٹے کی روز کی واک، اچھا چلیں واک نہیں ہوتی، ایک بڑا سب سے بڑا مسئلہ ہے ڈائبٹیز والے اکثر پیشنٹ فیمیل ہوں یا میل ہوں، جب وہ اوبیس ہوتے ہیں نا تو ان کے جوائنٹس اولڈ ایج میں خراب ہوتے ہیں، وہ چل بھی نہیں پاتے. وہ کہتے ہیں جی ہم سے چلا تو جاتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے ہیں جی واک کریں، ہم واک کیسے کریں؟ یہ پھر وہ ایسے وشیس سائیکل میں ایڈ ہو جاتے ہیں بیچارے کہ ایک طرف سے ڈائبٹیز سے بھوک بہت لگ رہی ہے، کھانا بھی ہے، دوسری طرف سے ویٹ گین ہو رہا ہے، تیسرا جوڑ جواب دے گئے عمر کی وجہ سے، چوتھا چلا نہیں جا رہا، وہ پھر کھائی جاتے ہیں ویٹ گین، کھائی جاتے ہیں ویٹ گین، بیڈ ریڈن. اب یہ دیکھیں یہی وہ بات ہے جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ صرف ڈائبٹیز کو نہیں دیکھنا، ہم نے اس کو کمپلیٹ پیکج. ہر بندے کی کیمسٹری ڈفرینٹ ہے، ہر بندہ ڈفرینٹ ارے آف سمٹمس کے ساتھ آئے گا، فائنینشیل بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوگا، بیماری کا پرسپیکٹیو ڈفرینٹ ہوگا. آپ نے ان کو سن کے ان کو بیماری کا ایک پیکج کمپلیٹ دینا ہے کاؤنسلنگ کر کے. اب یہ والے جو پیشنٹ ہیں اس کے اندر ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے اندر اب جو نئی ایڈوانسمنٹ ہیں جن میں اب آپ نے کوشچن بھی کیا کہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں، اب ویٹ لوز کرنے کے لیے بھی کچھ انسولینس کا استعمال ہو رہا ہے مارکیٹ کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمارے کچھ ہوتے GLP-1 ایگونسٹ ہیں، یہ میڈیکلی نیم ہے، ڈرگ کا نیم ہے، ان کا میکانزم آف ایکشن ہوتا ہے. یہ ہم ونس ویکلی انجیکشنز ہوتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھوک بالکل ختم ہو جاتی ہے. اچھا، یہ آپ کے کیا کریں گے، آپ کی باڈی کے اندر جا کے جو ہائپوتھیلمس ہمارا برین کا پارٹ ہے، وہاں پہ بھوک لگوانے والے جو سینٹر ہیں، نیوکلس ہیں، یہ ان کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بھوک کم ہو جاتی ہے. جب ڈائبٹیز والا پیشنٹ کھائے گا نہیں تو اوبویسلی اس کا ویٹ لوز ہوگا. تو اس کا FDA نے یہ پراپر FDA سے اپروو ڈرگ ہے جس کو ہمارے پاکستان کے اندر بھی بہت سے پیشنٹ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو خاطر خواہ اس کا فائدہ بھی ہو رہا ہے. تو اگر کوئی پیشنٹ ایسا ہے جس کو لگتا ہے کہ میری ملٹیپل کوششوں کے باوجود میرا ویٹ لوز نہیں ہو رہا، یا میری ڈرگ کی کمپلائنس ایسی ہے، یا میرے سے چلا نہیں جاتا، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اس طرح کی کوئی ڈاکٹر کے ساتھ مشورہ کر کے اپنی اس طرح چیزیں پلان کریں کہ جس سے ان کا ویٹ لوز میڈیکلی ڈرگ سے بھی ہو سکتا ہے. ڈائبٹیز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ریشو اتنی زیادہ کیوں ہے ہماری سوسائٹی کے اندر؟ ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو، اگر ایک گھر میں 6 لوگ ہیں نا، تو کوئی 3 سے 4 لوگ تو ان چیزوں میں آپ کو مبتلا ملتے ہیں. تو یہ ریشو اتنی زیادہ بڑھ کیوں گئی ہے؟ ہم بچ کیسے سکتے ہیں اس سے؟ 463 ملین پاپولیشن آف دا ورلڈ ہیز سفرڈ ان ڈائبٹیز. تو یہ ایک بہت بڑی ایک تعداد ہے جو کہ پوری دنیا، اس سے صرف پاکستان ہی مبتلا نہیں ہے.
اور یہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے یہ اس کے سرویز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ 2045 تک یہ آپ کہہ لیں کہ 20 سال کا عرصہ ہے, 20-21 سال کا عرصہ ہے, اس کے اندر یہ 463 سے 783 ملین پاپولیشن جو ہے دنیا کی اس میں کنورٹ ہو جائے گی ڈائبٹیز میں. اور ایوری 8th پرسن ان دا ورلڈ, وہ پاپولیشن کا جو بندہ, ہر 8واں بندہ دنیا کا وہ ڈائبٹیز کے ساتھ مبتلا ہوگا. یہ اتنی بڑی بیماری بن جائے گی. تو اب آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے. بڑا ہی آسان ہے. ٹائپ 1 ڈائبٹیز تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جینیٹیکلی چیزیں ہیں. اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز 90% آپ کی خود ساختہ ہے. آپ نے اگر ڈائبٹیز آپ کے لائف سٹائل سے ہو رہی ہے, آپ جنک فوڈ کھا رہے ہیں, آپ اپنے ویٹ پہ نظر نہیں رکھ رہے ہیں, آپ جو ملتا ہے اس کو کھا رہے ہیں, کیلوریز کا پتہ نہیں ہے کہ کتنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری کتنی ریکوائرمنٹ ہے, میری برن کہاں ہو رہی ہیں کیلوریز, اس کو بیلنس ڈائٹ کیسے لینی ہے, اگر میں نے کھایا تو میں نے واک کو معمول بنانا ہے, ویٹ پٹ آن نہیں ہونے دینا. یہ اسٹریس کا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جو ہم نے ڈسکس کیا. اسٹریس کا ایلیمنٹ ہے, جینیٹک ٹیسٹنگ ہے, یہ ساری چیزیں کر کے ارلی ڈیٹیکشن ہے, دوائی اگر مل گئی ہے تو اس کی کمپلائنس ہے, اور روکا کیسے جا سکے. یہ ساری چیزیں جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہیں, یہ ساری اگر ہوتی ہیں, ایک بندہ جو تھن اینڈ لین ہے اس میں 99% چانس ہوتا ہے کہ اگر انوائرمنٹل فیکٹر سے سب سے بڑی کاز اس کی اوبیسٹی ہے, موٹاپا پن, تو اس میں اگر وہ اس چیز کو کنٹرول کر لیتا ہے تو وہ شوگر کو اوور کم کر لے گا, اگر اس کا جینیٹک فیکٹر نہ ہوا تو. اب یہ بات بتانا بہت ضروری ہے. ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اور ان کی ہائٹ ہوتی ہے 7'2" اور 6'2", اور وہ کہتے ہیں جی ہمارا ویٹ اتنا ہے, ہم تو موٹے ہو گئے ہیں. کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, ان کی ہائٹ ہوتی ہے 5'4", اور وہ اپنا ویٹ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں تو ہم لین لگ رہے ہیں. تو اس ساری چیزوں میں دیکھنا ہوگا کہ موٹا کس کو کہا جائے. اب یہ نہیں ہے کہ جو بظاہر آپ کو تھوڑا سا چبی نظر آ رہا ہے وہ موٹا ہے, جو آپ کو تھوڑا سا لین نظر آ رہا ہے وہ اس کا ہو سکتا ہے کہ اس کی بیلی پہ فیٹ ہو, اور فیٹ تو ایکیومولیٹ ہوتی ہے جس نے اپنا کام کرنا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک BMI, باڈی میس انڈیکس, ایک سمپل سا فارمولہ ہے آڈینس کے لیے. اس کو آپ اگر گوگل کریں گے تو گوگل تو اس کا پراپر کیلکولیٹر بھی آپ کو دے دے گا, آپ نے جو چیزیں اس میں ڈالنی ہیں. تو اگر آپ سمپل اس کو نکالنا چاہتے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کی جو ہائٹ ہے اس کو میٹر اسکوائر میں اور ویٹ کو کلو گرام میں, یہ 2 چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہر بندے کو پتہ ہوتی ہیں. اپنے ویٹ کلو گرام میں جتنا ہے اس کو ڈیوائڈ کریں اپنی ہائٹ میٹر اسکوائر کے ساتھ. ٹھیک ہے. جو ویلیو آتی ہے جو وہ آپ کا BMI ہے. ٹھیک ہے. BMI 25 تک ٹھیک ہے, 20 سے 25 تک ٹھیک ہے. اگر وہ آپ کا 27 بھی ہے, آپ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں آ گئے ہیں, اس میں ٹائپ 1 اوبیسٹی میں آ گئے ہیں. 25 سے 30 اس کا ٹائپ 1 اوبیسٹی ہے, 30 سے 35 ٹائپ 2 ہے, 35 سے 40 ٹائپ 3 ہے, 40 سے ابو موربڈ اوبیسٹی ہے. گلوکومیٹر کسی کا بھی استعمال کر لیتے ہیں, تو کیا یہ کر لینا چاہیے؟ اس سے تو کوئی وہ خطرہ نہیں ہوتا کہ ایک جرم جو ہے وہ کسی دوسرے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے یا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے؟ اس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ گلوکومیٹر جو ایز سچ مشین ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ جو لینسٹ یا جو عام زبان میں آپ پرکر یا سوئی کہہ لیں جس کے ذریعے آپ بلڈ نکالتے ہیں, وہ کسی دوسرے پیشنٹ کا آپ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اگر کسی پیشنٹ نے اپنی شوگر لیول چیک کی ہے, وہ 250 260 وٹس ایور آئی ہے, آپ خود دیکھیں کہ اس جو نیڈل ہے اس کے نینو میٹرز پہ آپ جا کے بھی اگر اس کو زوم کر کے مائکروسکوپ میں دیکھیں وہاں بلڈ لگا ہوتا ہے. وہی نیڈل آپ دوسرے پیشنٹ کو پرک کریں گے تو رزلٹ پہ تو افیکٹ آئے گا. تو خدا را یہ نہیں کرنا آپ لوگوں نے کہ کسی کی بھی پرکر یا لینسٹ لے کے آپ نے وہ سیم, یہی قانون ہے جس طرح ہم نیڈلز کے بارے میں, سرنجز کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یوز, سیکنڈ ٹائم اس کو یوز نہیں کرنا. تو ایک پیشنٹ اپنے ساتھ وہ اپنا لینسٹ یوز کر سکتا ہے, لیکن اسی لینسٹ کے ساتھ کوئی اور پیشنٹ وہ سوئی استعمال کرتے ہوئے اپنی شوگر چیک نہیں کر سکتا. اس کے لیے سوئی نہیں ہونی چاہیے. گلوکومیٹر ہم استعمال کر سکتے ہیں چاہے وہ کسی بھی پیشنٹ کا ہو. آپ کی لائف میں آپ نے تو خاصے پیشنٹس ڈیل کیا ہوا ہے, موسٹ ویئرڈ کیس آف ڈائبٹک بتائیے گا. ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا اور وہ ہی واز آن دا ویل چیئر, تو ساتھ اس کے یورین بیگ جو ہوتا ہے وہ فولی پاس تھی, یورین بیگ لگا ہوا تھا. تو اس کی مدر تھیں اس کے ساتھ, تو اس کے فادر بھی نہیں تھے. تو جب وہ ہمارے تک پہنچا تو ہسٹری لی گئی کہ کیا ایشوز ہیں, تو انہوں نے ہمیں ایکسپلین کیا کہ ہم اپنے ڈائلسس کے لیے آئے.
تو یہ سمپل سا ایک ان کا کوشچن تھا کہ ہمارے ڈائلسس کا ٹائم ہے تو ہم نے آج ڈائلسس کرانا ہے. تو دیٹ گائے واز اباؤٹ 16 ایئر اولڈ. Oh my God. تو جب ان 16 سے سال کا بچہ ڈائلسس پہ آ گیا. ڈائلسس پہ آیا تو ان سے جب ہسٹری لی گئی کہ آپ لوگ کب سے ڈائلسس پہ ہیں، تو وہ سارا بتانے کے بعد جب مزید تھوڑا انہیں کریدا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو ڈائبٹیز ہے، ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے. تو ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے اس سے پھر تھوڑا اور مزید ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اینڈ تک جب جو علامتیں آئیں ان کے پاس وہ گردوں کے فیل کی شکل میں آئی ہیں. ان کو شوگر کا 16 سال نہیں پتہ چلا، اور وہ شوگر نے اتنی پیچیدگیاں کی کہ وہ 16 سال بعد بھی ایمرجنسی میں پریزنٹ کیے کچھ عرصہ پہلے، ناٹ ود شوگر کمپلینٹس، ڈائریکٹ ڈائلسس اور کڈنی ایشوز کے ساتھ. اور انہیں پتہ چلا، انہیں یہ لگا کہ شاید یہ گردے کسی وجہ سے فیل ہو گئے، لیکن جب پتہ چلا کہ اس کو تو ڈائبٹیز تھی جس نے ان کنٹرولڈ رہ کے اس کے گردوں کو متاثر کیا اور اب گردے فیل ہو گئے ہیں، اب وہ پیشنٹ ڈائلسس پہ ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ میری زندگی کا وہ ایسا لمحہ تھا جب میں نے اس بچے کو دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں اتنی امید، اس کی صرف ایک سنگل مدر تھیں اس کے ساتھ جنہوں نے اب اس کو ساری زندگی اس ویل چیئر پہ ڈائلسس کے لیے لے کے در بدر جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہی التماس ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے. اور پبلک کے لیے یہ چیز ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی چیز ہیلتھ ریلیٹڈ ہو تو خدا را کسی کویک کے پاس جانے کے بجائے، آپ کویک کو تو 200-400 روپیہ دے دیتے ہیں، لیکن آئی سویئر بائی گاڈ کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں آنے سے آپ کا وہ بھی نہیں لگے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں آپ کو کوئی 5-10 منٹ گھنٹہ کچھ زیادہ ویٹ کرنا پڑ جائے کیونکہ پاپولیشن بہت ہے. تو لیکن یہ ہے کہ آپ وہاں پہ کوالیفائڈ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوں گے، وہ آپ کو جو بھی مشورہ دیں گے وہ آپ کی صحت کے لیے بہت اچھا ہوگا اور بہتر ہوگا.